آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے جو حرم مولا عباس کے اندر میوزیم ہے اس کی۔ یہ ایک تاج ہے، یہ عراق کے مشہور نوحہ خان باسم کربلائی ان کو ملا تھا، لیکن انہوں نے حرم کو دے دیا کہ تاج بادشاہوں کے سر پہ اچھے لگتے ہیں، نوکروں کے سر پہ اچھے نہیں لگتے۔ 3 نوکوں والا تیر جو شہزادہ علی اصغر کو لگا تھا، تو یہ انہوں نے اس کی ایک شبیہ بنائی ہے کہ اس طرح کا تیر ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک یہ تصویر ہے کہ جب بین الحرمین نہیں بنا ہوا تھا، سورہ قدیمہ لسرداب الخاص بے قبر المغلا ابی الفضل العباس، یعنی مولا عباس کی جو سرداب میں قبر ہے اس کی یہ پرانی تصویر ہے۔ اس گنبد پہ گولہ باری ہوئی تھی، گولیاں چلائی گئی تھی، ٹینک یہاں کربلا میں لائے گئے تھے، ان ٹینکوں کے ساتھ جو ہے وہ حرموں پہ حملہ کیا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ مومنین کرام، آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں حرم مولا ابو الفضل العباس میں، اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے جو حرم مولا عباس کے اندر میوزیم ہے اس کی۔ جیسے ہی آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں، آپ کی رائٹ سائڈ پہ یہ سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ لگا ہوا ہے میوزیم کا۔ اکثر زائرین آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میوزیم ہے کس جگہ پہ۔ یہ اکثر نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں اس کو بند کیا جاتا ہے، لیکن ابھی کھلا ہوا ہے، آپ کو اندر سے ساری چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ ایک زری ہے، دروازہ ہے زری کا، یعنی جو پہلے حرم کے اندر زری ہوا کرتی تھی، یہ اس کا دروازہ لگایا گیا ہے، اور یہ ساتھ ہر چیز کی یہاں پہ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، عربی میں، انگلش میں، اور اس کے علاوہ فارسی میں بھی۔ کچھ چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حرم کی کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک تاج ہے، یہ عراق کے مشہور نوحہ خان باسم کربلائی ان کو ملا تھا، لیکن انہوں نے حرم کو دے دیا کہ تاج بادشاہوں کے سر پہ اچھے لگتے ہیں، نوکروں کے سر پہ اچھے نہیں لگتے، لہٰذا انہوں نے تاج جو ہے وہ حرم مولا عباس کی انتظامیہ کو دے دیا، اور وہی تاج میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ہے، پرانا دروازہ جو حرم کا ہوا کرتا تھا، چاندی کا دروازہ، اور جب یہ دروازہ اتارا گیا تو اس کے بعد یہ دروازہ جو ہے یہ میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تلواریں وغیرہ ہیں کہ پہلے زمانے میں کس کس طرح کی جو تلوار ہوا کرتی تھی، یہ ساری تلواریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنگی لباس ہے کہ جنگی لباس اس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں کہ 3 نوکوں والا تیر جو شہزادہ علی اصغر کو لگا تھا، تو یہ انہوں نے اس کی ایک شبیہ بنائی ہے کہ اس طرح کا تیر ہوا کرتا تھا، 3 نوکوں والا، جو جنگوں میں جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگی لباس کے ساتھ یہ برچھی ہے، بالکل اسی طرح کی برچھی تھی جو شہزادہ علی اکبر کو لگی تھی۔ اس کے بعد آگے پھر یہ تلواروں کے کچھ ڈیزائن اور سیمپل وغیرہ، اور ادھر میں جو چیز ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبرنگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کی مکمل جو ہے وہ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ تلواریں ہیں، یہ آج بھی یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں محرم کے ایام میں۔ اس کے علاوہ یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی جنگوں میں استعمال ہونے والی جو زرہ وغیرہ تھیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بندوقیں وغیرہ، یعنی پرانے زمانے میں یہ اس میں کچھ ایسی بندوقیں بھی ہیں جو
حرم کی سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ باقی جب آئیں گے آپ مولا آپ تمام کو اذن زیارت عطا فرمائیں۔ یہ ساتھ ساری ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ساتھ آپ ہسٹری ان کی پڑھ لینا، کیونکہ اگر میں ہسٹری پڑھوں گا ساتھ میں تو ویڈیو کافی زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ ادھر بھی وہی چیزیں ہیں، پستول ہیں اور باقی ساری چیزیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ آ جاتے ہیں جو چیزیں حرم میں استعمال ہوتی رہی ہیں، ان کے اوپر موم بتیاں لگائی جاتی تھیں، کیونکہ پہلے زمانے میں بجلی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس پہ جو ہے موم بتیاں وغیرہ لگائی جاتی تھیں۔ یہ بھی ساری وہی چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حرم میں استعمال ہوئی تھیں۔ یہ کچھ تصویریں ہیں یہاں پہ، ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہسٹری وغیرہ وہ لکھی ہوئی ہے کہ کس کس سال کی جو ہیں یہ تصویریں ہیں۔ یہ مولا عباس کے حرم کی پرانی تصویریں ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے سب سے نیچے والی، جب مولا عباس کے حرم کا گنبد تعمیر ہو رہا تھا، اور باقی بھی یہ ساری تصویریں۔ اس کے بعد ایک یہ تصویر ہے کہ جب بین الحرمین نہیں بنا ہوا تھا، بین الحرمین کب بنا، اس پہ بھی میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا دوں، آپ وہ بھی جا کے لازمی دیکھیے گا۔ اس کے بعد یہ سب سے اوپر والی تصویر، جب مولا عباس کے حرم کے جو صحن ہے اس پہ چھت نہیں تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھجور کا درخت وغیرہ لگا ہوا ہے اور اوپر سے بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی پرانی تصویروں، یہ سب سے آخر پہ جو تصویر ہے یہ تصویر ہے مولا عباس کی اصلی قبر کی، یعنی جو نیچے سرداب میں ہے مولا عباس کی وہ مرکز، جس کے اطراف میں پانی جو ہے آج بھی طواف کر رہا ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ 4 نمبر ہے اس تصویر کا، اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4 نمبر پہ سورہ قدیمہ لسرداب الخاص بے قبر المغلا ابی الفضل العباس، یعنی مولا عباس کی جو سرداب میں قبر ہے اس کی یہ پرانی تصویر ہے۔ اس کے بعد یہ چیز میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ جب صدام نے دونوں حرموں پہ حملہ کیا تھا، مولا عباس کے حرم پہ، مولا حسین بادشاہ کے حرم پہ، جب اس کی حکومت تھی تو یہ تب کا گنبد جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، یعنی اس گنبد پہ گولہ باری ہوئی تھی، گولیاں چلائی گئی تھی، ٹینک یہاں کربلا میں لائے گئے تھے، ان ٹینکوں کے ساتھ جو ہے وہ حرموں پہ حملہ کیا گیا تھا۔ ایک یہ ہے مولا عباس کی زیارت ہے، یہ سونے سے لکھی گئی ہے، اصلی سونے سے، اور یہ بھی میوزیم کے اندر ہے۔ کچھ یہ پرانی تصویریں ہیں، یہ گھڑیاں اور یہ ساری چیزیں یعنی جو حرم میں استعمال ہوئی ہیں، کچھ ڈیکوریشن پیس ہیں، اور یہاں پہ یہ سارے جو ہیں وہ لاک یعنی جو تالے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ پرانی جو ہیں وہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں اور کچھ باقی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے ہسٹری جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ نسخہ میں یہ وہ نسخہ ہے کہ جو امام زین العابدین نے تعلیم فرمایا تھا، اور آگے میں ایک آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ مطلب پہلے جس طرح لکھا جاتا تھا، سورہ نحل ہے، یہ آج کے زمانے میں جس طرح لکھا جاتا ہے یہ وہ لکھ کے لگائی ہے انہوں نے، اور یہ ساتھ اس زمانے کی۔ اور ایک یہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مولا امام زین العابدین کے ہاتھوں سے جو لکھا ہوا ہے اس کی ایک تصویر ہے، کیونکہ اوریجنل تو نہیں انہوں نے لگایا، لیکن اس کی تصویر، اس کا پرنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ باقی بھی آپ یہاں پہ ساری چیزیں اسی طرح کی پڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ آئیں تو آپ آ کے ایک ایک کے ساتھ میں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے ہسٹری وہ بھی پڑھیں اور باقی چیزوں کی بھی زیارت کریں. یہاں پہ ہر ملک کی جو ہے وہ کرنسی انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ کس ملک کی کون سی کرنسی ہے، اور ساتھ نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے. اور کچھ کرنسی ایسی ہیں کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہو وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں 50 روپے کا پاکستانی نوٹ ہے اور 5 روپے کا انڈین، اور باقی بھی اسی طرح جو ہے وہ سارے جو ہے نوٹ یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ عزاداری ہوتی ہے عراق میں تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عزاداری میں استعمال کی جاتی ہیں. اگر آپ عاشور پہ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر نہیں آئے تو میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام کو اسی عاشور جو ہے وہ اذن زیارت عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ عزاداری میں استعمال ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے حرموں کے جو ہیں وہ علم پاک یہاں لگائے گئے ہیں، اور یہ ساتھ ہی لکھا بھی گیا ہوا ہے کہ کون سا علم کس حرم کا ہے. اور یہاں پہ یہ سارے قالین وغیرہ یہ بھی حرموں کے ہیں، کچھ حرم مولا ابوالفضل العباس کے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں استعمال ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو دریائی مخلوق ہے اس کی ہڈیاں وغیرہ اور ڈھانچے وغیرہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں. یہ ساتھ انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہیں کہ کون سی کس کی ہیں، اور یہ نمبرنگ بھی اسی طرح جیسے پہلے آپ کو دکھایا اسی طرح یہاں پہ انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ ہے کاسا اور یہ ہے عصا. یہاں ان کی بھی ہسٹری لکھی ہے. اور یہ زری ہے مولا عباس کی کہ جو پہلے حرم کے اندر یعنی مولا کی مرکز کے لیے استعمال ہوئی تھی. ابھی چونکہ دوسری زری ہے اس لیے اس کو اتار کے میوزیم میں رکھا گیا ہے. تو یہ تھی ساری زیارت مولا عباس کے حرم کے اندر جو میوزیم ہے اس کی. میں مولا سے دعا گو ہوں آپ تمام کے لیے کہ مولا آپ تمام کو جلد از جلد اذن زیارت کربلا عطا فرمائیں، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں مولا ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج.